آج کی اس ویڈیو میں ہے تکبر، حق تلفی، بد لحاظی اور دو ایک ایسی اہم وجوہات جو انسانوں کی تباہی اور بربادی کی وجوہات۔ ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہیے، پوری ویڈیو کو دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے معزز سامعینوں، آج جس ٹاپک کو میں انتخاب کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ 5 میں ایسی چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آپ کی زندگی میں آپ کے زوال کا سبب بنتی ہیں، اور یہ دنیا کے بہت بڑے محققین اور اسکالر نے اس کا نچوڑ نکالا ہے۔ نمبر 1 پر انہوں نے رکھا تکبر کو۔ تکبر کہتے ہیں کہ اس غلط فہمی کو کہ جب آپ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آپ بہت بڑی چیز ہے، اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آپ کے اندر بہت بڑی قابلیت ہے، اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس غلط فہمی میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میں بڑی دنیا کو چکر دے دلا کر جو ہے نا میں اس پوزیشن آپ پر پہنچا ہوں۔ تو یاد رکھیے گا، اگر اس طرح کا تکبر آپ کے اندر پایا جاتا ہے، وہ جو اورا آپ کی پرسنالٹی کا بلٹ ہوتا ہے، وہ جو میگنیٹ فیلڈ جو آپ کے گرد بلٹ ہوتا ہے نا، پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بلا کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے، یعنی آٹومیٹکلی طور پر جو ہے نا جی ایسی عادات جو ہوتی ہیں نا آپ کا زوال کو نا اٹریکٹ کرتی ہیں، کھینچتی ہیں۔ تو آپ کے فیصلوں میں اس تکبر کی وجہ سے جو ہے نا برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کسی بھی ادارے کے ہیڈ ہوں، کسی فیملی کے ہیڈ ہوں، تو آپ کی جو عزت ہوتی ہے نا اس میں بھی حرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ نمبر 1 پر آنے والی جو چیز تھی وہ تکبر تھا۔ اسے دنیا کے بڑے بڑے اسکالر نے لکھا ہے کہ جس شخص کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ جو ہے نا وہ ٹائم پیریڈ جو ہے ٹائم اسکیل اپنا شروع ہو جاتا ہے اس کا زوال کی طرف۔ دوسری چیز جو تھی وہ تھی حق تلفی۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ کسی ادارے کے ہیڈ ہیں یا کسی جگہ کام کرتے ہیں، وہ انسانوں کی یا کسی کی بھی حق تلفی کرتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی انہیں زوال کی طرف لے جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو، یعنی اگر پسینہ خشک ہو رہا ہے تو اس کی معاوضہ اسے پورا کا پورا دے دیا کرو۔ لیکن آپ اکثر اداروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے مزدوروں کو باہر بٹھائے رکھتے ہیں، اجرت پوری نہیں دیتے ہیں تو قسطوں کے اندر دیتے ہیں۔ ایسا جو لیڈر ہوتا ہے، جو ایسا سربراہ ہوتا ہے نا، بیسیکلی اندر سے بزدل ہوتا ہے، اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں اسے پورا معاوضہ دے دوں گا یہ مجھے چھوڑ جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں اس کا زوال کا سبب بنتی ہیں، پھر لوگ ان سے نہیں جڑتے، ان سے اوائڈ کرنا شروع کر دیتے۔ دوسری جو ریزن انہوں نے بتائی کہ فائدہ مند نہ ہونا۔ میں نے دیکھا کہ ایسا شخص، ایسا ادارہ جو دوسروں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، وہ بھی زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ کے ساتھ جو ہے نا نفع جڑا، اگر خیر جڑی ہے، ایک درخت ہے جو کسی کو سایہ بھی دیتا ہے اور پھل بھی دیتا ہے، لوگ خود بخود اس کی حفاظت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک کنواں ہے جو لوگوں کو پانی دیتا ہے، کیا اس میں کوئی گند ڈالنے دے گا یا اس پانی کو کوئی گندا کرنے دے گا؟ وہ اسے جھڑک کے رکھ دے گا۔ اور یاد رکھیے گا، اگر آپ نفع بخش ہیں یا نفع بخش نہیں ہیں تو سیلف کنٹراڈکٹ ہیں۔ آپ اپنے لیے جیتے ہیں، آپ اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں، آپ کی اپنی ترجیحات ہیں، پہلے نمبر پر بھی آپ ہیں، دوسرے نمبر پر بھی آپ ہیں، تیسرے نمبر پر بھی آپ خود ہیں، تو یہ آپ کی زوال کی وجوہات ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی یہ کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس کا وجود دوسروں کے لیے نفع مند ہوتا ہے۔ اگر آپ کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے تب بھی آپ زوال کا شکار ہو جائیں۔ چوتھی چیز ہے کریڈیبلٹی۔ آپ کا امیج، آپ کی کریڈیبلٹی جو آپ کی پریکٹیکل لائف میں ہوتی ہے، اگر وہ ٹھیک ہے، دیکھیں جی آپ کسی بھی معاشرے میں ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، اگر آپ کی کریڈیبلٹی بالکل ٹھیک ہے تو عزت اور ذلت دینے والی اللہ کی ذات ہے، اب لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ اگر آپ کی کریڈیبلٹی ٹھیک ہے، آپ سے جڑے لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو یقین مانی آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اگر آپ سے جڑے ہوئے لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نہیں، آپ قابل اعتماد شخصیت نہیں ہے، آپ کا اعتبار نہیں ہے، یاد رکھیے گا لوگ کاروبار بعد میں کرتے ہیں، پہلے اعتماد کرتے ہیں۔ اگر آپ کی پرسنالٹی کے اندر یہ اعتماد نہیں پایا جاتا تو پھر آپ کی ہوا خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ وجہ بنتی ہے آپ کی چوتھی زوال۔ اور 5ویں وجہ جو آپ کے زوال کی بنتی ہے وہ بد اخلاقی ہے، بد لحاظی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی انسان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتا، ڈسکریج کرتا ہے، ڈسفیس کرتا ہے اس کے ساتھ بیہیو اچھا نہیں کرتا، یاد رکھیے گا قدرت کے سب سے بہترین شاہکاروں میں سے انسان سب سے اچھا شاہکار ہے۔ اگر آپ انسان کو ویلیو نہیں دیتے، اگر آپ انسان کے اوپر کانٹا لگاتے ہیں تو یقین مانیے آپ انسان پر کانٹا نہیں لگا رہے بلکہ اپنی کامیابی پر کانٹا لگا رہے ہیں۔ انسانوں کی قدر کرنا سیکھیے۔
اپنے ساتھ جڑے چھوٹے لوگوں کی قدر کیجئے، مطلب کہ کوئی مالی ہے، کوئی معاشقی ہے، کوئی چوکیدار ہے، کچھ ہے، اگر آپ یہ سوچ کر زندگی گزارتے ہیں نا کہ اس جیسے بہت سارے مل جاتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے زوال کی ایک بہت بڑی وجوہات بنتی ہیں جو آپ کو زوال پذیر کرتی ہیں۔ یہ وہ 5 چیزیں تھیں، جو 5 وجوہات تھیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، جو آپ کی زندگی میں آتی ہیں اور جس کی وجہ سے آپ زوال پذیر ہوتے ہیں۔ جو لوگ ان چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں، بچتے ہیں اور ایک پازیٹیو ہو کر زندگی گزارتے ہیں، وہ یہ سوچ کر زندگی گزارتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو کامیاب کرنا ہے اور انہیں ساتھ لے کر چلنا ہے، وہی لوگ اس معاشرے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری ان باتوں پر عمل کر کے آپ بھی کامیاب زندگی گزاریں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر ملوں گا دوبارہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔